رات کو سوتے ہوئے اچانک آپ کو خواب میں وہ شخص نظر آتا ہے جو اس دنیا میں نہیں رہا۔ کبھی وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کبھی خاموش کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی دل میں ایک عجیب سا سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ صرف ایک خواب تھا یا اس کے پیچھے کوئی پیغام، کوئی اشارہ چھپا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خواب میں مردے نظر آنے کا اصل مطلب کیا ہے، علماء اور معبرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کچھ خاص حالت میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیسے کی جاتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ان چند اہم باتوں کا ذکر کریں گے جو ہر مسلمان کو ایسے خوابوں کے بعد جاننی چاہیے۔ السلام علیکم اور خوش آمدید آپ سب کا۔ خواب انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جن سے ہر شخص کبھی نہ کبھی گزرتا ہے۔ ان میں سے کچھ خواب عام ہوتے ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے وہ خواب جس میں کوئی فوت شدہ عزیز یا جاننے والا نظر آئے۔ اسلامی تعلیمات میں خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت یا خوشخبری کے طور پر آتے ہیں۔ دوسری قسم وہ خواب جو شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانے یا پریشان کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ خواب جو انسان کے اپنے دل کی سوچوں، خیالات یا نفسیانی کیفیت کا عکس ہوتے ہیں، جنہیں حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ تو جب بات آتی ہے فوت شدہ لوگوں کے خواب میں آنے کی، تو معبرین اسے عام طور پر پہلی قسم میں شمار کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا خواب جو کسی پیغام یا اشارے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ آئیے اس موضوع کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جب کوئی مرحوم شخص خواب میں نظر آتا ہے تو یہ روح کی ایک عجیب حالت سے جڑا معاملہ ہے۔ علماء کے مطابق خواب میں مردے کا نظر آنا حقیقتاً اس کی روح کا اس دنیا میں واپس آنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والوں کو کوئی پیغام، تنبیہ، خوشخبری یا نصیحت پہنچانا چاہتے ہیں۔ معبرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مردے عموماً سچ بولتے ہیں، یعنی جب خواب میں کوئی فوت شدہ شخص کچھ کہے تو اس کی بات کو ایک اہم اشارہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ برزخ کی دنیا میں جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے خواب اکثر لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اب آئیے مختلف حالتوں کے مطابق اس کی تعبیر کو سمجھتے ہیں۔ اگر خواب میں کوئی فوت شدہ شخص خوش، مسکراتا ہوا اور اچھی حالت میں نظر آئے تو معبرین کے نزدیک یہ ایک نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ اس کی عام تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ وہ شخص برزخ کی زندگی میں سکون اور راحت میں ہے۔ خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خوشخبری کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر، برکت یا کسی مشکل کا حل۔ اس کے برعکس اگر خواب میں مرحوم شخص اداس، پریشان یا کسی تکلیف میں دکھائی دے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے ایک تنبیہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی چند ممکنہ تعبیریں یہ کی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والا اس مرحوم کے لیے دعا، صدقہ یا ایصال ثواب میں کوتاہی کر رہا ہے اور یہ خواب اسے یاد دلانے کے لیے آیا ہو۔ بعض معبرین اسے خواب دیکھنے والے کی اپنی زندگی میں کسی پریشانی یا فکر کی علامت بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی مرحوم پریشان نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کی جائے، صدقہ کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ اگر خواب میں کوئی مرحوم شخص خواب دیکھنے والے کو کوئی چیز دے رہا ہو، جیسے کھانا، کپڑے یا کوئی چیز، تو اس کی عمومی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ رزق، برکت یا کسی نعمت کی خوشخبری ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر دی جانے والی چیز اچھی اور صاف حالت میں ہو۔ لیکن اگر مرحوم شخص کوئی چیز واپس مانگ رہا ہو یا خواب دیکھنے والے سے کچھ لے رہا ہو تو بعض معبرین اسے احتیاط کی علامت سمجھتے ہیں، جیسے کسی چیز میں نقصان کا امکان یا زندگی میں کسی معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت۔ سفید لباس کو عموماً ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں مرحوم شخص صاف ستھرے سفید کپڑوں میں نظر آئے تو اسے اس بات کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل کیا ہے اور وہ برزخ میں اچھی حالت میں ہے۔ اس کے برعکس اگر لباس میلا، پھٹا ہوا یا سیاہ ہو تو اسے پریشانی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور خاندان والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے زیادہ دعا اور صدقہ کریں۔ بعض اوقات خواب میں مرحوم شخص کچھ کہتا ہے، کوئی نصیحت، کوئی وارننگ یا کوئی خاص پیغام۔ معبرین کے مطابق ایسے خوابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر ایک اہم اشارہ ہوتے ہیں۔ تاہم علماء یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ خواب کی بنیاد پر کوئی بڑا شرعی یا زندگی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
بلکہ اسے صرف ایک نصیحت یا دہانی کے طور پر لینا چاہیے۔ اب سب سے اہم حصہ، اگر آپ کو خواب میں کوئی مرحوم عزیز نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کچھ اہم نصیحتیں دیتے ہیں۔ پہلی بات، گھبرانے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خواب میں مردوں کا نظر آنا ایک عام سی بات ہے، اور اکثر یہ صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اس شخص کو یاد کر رہا ہے یا اس کا ذہن اس سے جڑی یادوں میں مصروف ہے۔ دوسری بات، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے خواب اچھا ہو یا پریشان کن۔ مرحوم کے لیے دعا کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہے۔ تیسری بات، اگر ممکن ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کریں یا قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ چوتھی بات، خواب کی تعبیر پر مکمل یقین یا انحصار نہ کریں۔ خواب ایک اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حتمی سچائی نہیں۔ صرف مستند علماء یا معبرین کی رائے پر بھروسہ کریں، نہ کہ ہر سنی سنائی تعبیر پر۔ پانچویں بات، اگر خواب بہت زیادہ پریشان کن ہو یا بار بار آئے تو بہتر ہے کہ کسی مستند عالم دین سے مشورہ لیا جائے تاکہ اطمینان حاصل ہو۔ یہاں ایک اہم بات کا ذکر ضروری ہے، خواب کی تعبیر ایک نازک علم ہے اور ہر خواب کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ہی خواب مختلف لوگوں کے لیے ان کے حالات کے مطابق مختلف معنی رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کرتے وقت خواب دیکھنے والے کی زندگی، حالات اور نیت کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ہر خواب کا کوئی گہرا مطلب نہیں ہوتا۔ کبھی خواب صرف ہمارے دن بھر کے خیالات، یادوں، جذبات کا عکس ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم کسی عزیز کو بہت یاد کرتے ہیں یا ان کی موت کا صدمہ ابھی تازہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی خواب میں مردوں کے نظر آنے کی تعبیر سے متعلق چند اہم باتیں۔ یاد رکھیں، ایسے خواب اکثر ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے فوت شدہ عزیزوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے صدقہ کریں اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف موڑیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔